اور اینکر اور جو بلا اسے کہتے ہیں نا دینی سکالر. میرا چیلنج ہے یہ صفحہ جو سامنے ہے یہ مجھے پڑھ کے سنا دے, میں 10 کروڑ اس کو انعام دوں گا. ابھی حالات حاضرہ میں جو مرزا جہنمی کا معاملہ ہے تو اس کے لحاظ سے ایک بات جو ہے وہ میں نے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے پروگرام کے اندر واضح کی, اور جو بھی کسی کا شک ہوگا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا شک نکالے. اور یہ تو ہم ویسے پیشکش کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر مجھے بلایا گیا تو میں دلائل دے کے ثابت کروں گا کہ یہ شخص جہنمی اور گستاخ ہے. ایک دو حوالے سلسلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو کوٹ کیا تھا کسی کا قول, وہ خود تو نہیں کہہ رہا تھا, تو تم یہ کیسے فتویٰ اس پر لگا رہے ہو. تو اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 27 اس کے اندر ہے سأل رجل مالکن, ایک شخص نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا ایک بندے کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے القرآن مخلوق معاذ اللہ, کہ قرآن مخلوق ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ خلق قرآن چلا, اور جو قرآن کو مخلوق مانے وہ کافر ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے القرآن مخلوق, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کافر اقتلوہ, وہ کافر ہے اس کو قتل کر دو. اب جب اسے بلایا گیا تو مرزا جہلمی کی طرح وہ کہنے لگا انما حکیتہ عن غیری, یہ میرا اپنا مذہب نہیں ہے, میں نے تو بطور حکایت ذکر کیا ہے کہ کسی اور کا یہ مذہب ہے تو میں اپنی طرف سے اس کی حکایت کر رہا تھا, جس کو مرزا کہتا ہے کوٹ کر رہا تھا. لفظ سن لو, انما حکیتہ عن غیری, یہ نظریہ غیر کا ہے, میں نے صرف حکایت کی ہے, میں نے صرف نظریہ غیر کا ہے, میرا نہیں, میں نے صرف حکایت کی ہے. تو امام مالک نے فرمایا قال مالک انما سمعناہ منک, ہم نے تو آپ سے سنا ہے. انما سمعناہ, تم جتنے بیٹھے ہو تم مجھے بتاؤ کہ جو اس نے بکواس کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے لحاظ سے, اب ہمیں تو مجبوراً وہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے, آج تک کبھی تمہارے کانوں نے وہ بات سنی تھی؟ پوری دنیا میں کہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. یہ لفظ تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ انما سمعناہ منک, ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم تیرے اوپر فتویٰ لگائیں گے, ہم نے تجھ سے سنا ہے. اور یہ ہے الاعلام بقواطع الاسلام, اس کے اندر ابن حجر مکی جو ہیں وہ اسی قول کو ذکر کرتے ہیں. صفحہ نمبر 201 پر کہتے ہیں سأل رجل مالکا امن یقول القرآن مخلوق فقال مالک کافر اقتلوہ فقال انما حکیتہ عن غیری, میں تو غیر کی بات صرف حکایت کر رہا تھا, یہ میرا مذہب نہیں ہے. فقال مالک انما سمعناہ منک, ہم نے آپ سے سنا ہے, لہذا اس کی سزا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. یہ شان رسالت ہے, ذرا ہوش سے بول. اور آج لونڈے لونڈے اینکر جن کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, نہ قرآن کا پتہ ہے, وہ شکے نکال رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میرا چیلنج ہے کوئی جتنا بھی چالاک ہو, جتنا بھی ہوشیار ہو, اور جس قدر بھی اس کا حامی ہو, انشاءاللہ اس کے سارے شکوک و شبہات کا
علمی جواب دے کر اس کو الٹا کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو نا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا یہ لفظ جملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی مثلا کسی کی گندی بات، کفریہ بات، مثلا اس سے کوئی آ کے پوچھتا کہ فلاں کرسچن یہ لفظ بول رہا ہے، یہ اس کا جواب دینے کے لیے، رد کرنے کے لیے مجبوراً بول سکتا تھا، لیکن اس نے رد کرنے کے لیے نہیں، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو، یعنی اس کا تو حق تھا نا وہ بک بک کرتے بھی ہوں، یہ اس بات کو لیک ہی نہ ہونے دے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی خبیث ایسا بولتا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ بک بک کر کے کہتا ہے لہذا، یہ جس طرح دعویٰ ثابت کیا جائے دلیل دے کر کہ چونکہ یہ دلیل ہے لہذا، اب اگلا جملہ جو ہے وہ کسی کرسچن کا نہیں، وہ مرزے کا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ کہتا ہے لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ میں بول رہا ہوں، اس نے صرف سیدھا لکھا ہے، کہتا ہے لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یعنی یہاں وہ بتائیں جو میں نے تو حکایت کا بھی جواب دے دیا، یہ تو حکایت کاری نہیں رہا، یہ تو اپنا دعویٰ بنا کے دلیل پیش کر رہا ہے اس چیز کی کہ معاذ اللہ سرکار کو یہ ثابت کر کے وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اس میں تو وہ کہہ ہی نہیں، اس میں تو نام ہی نہیں کرسچن کا کہ کرسچن کہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لہذا یہ کافر ہے، مرتد ہے، اور ہمارا مطالبہ حکومت سے ہے کہ سارے مراحل سے گزار کے فوراً اس کو پھندے پہ چڑھایا جائے۔ چلو مزید سمجھو، بندہ اس کے باپ کے بارے میں بھی کوئی کسی نے ہلکی بات کہی ہو تو دو بندوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتا، اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہا ہو تو وہ دلیلیں دے کے ثابت نہیں کرتا کہ اس نے میری ماں کو یہ کہا۔ اس مرزے کو اگر کسی نے ولد الزنا کہا ہوتا، اس کی ماں کو کسی نے زانیہ کہا ہوتا، تو کیا یہ دلیلیں دے کے ثابت کرتا کہ فلاں نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسے کمینے کی کروڑوں مائیں میرے محبوب علیہ السلام کے خاکے پا کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اس کے فالورز کو بھی میں کہتا ہوں باز آ جاؤ، ایمان بچاؤ، اس پہ تھوکو، اور اگر دلیل ہے تو جواب دو کہ اگر تمہیں کہا جائے مرزا کے فالورز، تو ایک معین کو میں کہتا ہوں کہ تیری ماں کو کسی نے زانیہ کہا تو کیا تو اس کا اشتہار لگائے گا؟ کیا اس کو دلیل بنائے گا؟ کیا اس پر تو اگرچہ یہ کہ اس نے کہا لیکن تیری زبان بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ اگر تیری امی کی عزت تجھے یہ نہیں کہنے دیتی تو نبیوں کے سلطان کی عزت کا معاملہ کیا ہے؟ اس واسطے یہ مسئلہ نہایت اہم ہے، اور اس کی بھی بڑی تفصیلات ابھی باقی ہیں۔ یہ میں لایا تھا سارے فتاویٰ، لیکن چونکہ وقت نہیں، یہ شاہ عنایت قادری صاحب کا فتاویٰ ہے، یہ سامنے فاطمہ جناح روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے ان کا مزار شریف ہے، یہ سارا یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے دوران اتنی 3 جلدیں ہیں جو عربی میں انہوں نے آج سے 3 صدیاں پہلے لکھا۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو تفصیلاً بیان کیا، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے،
اور اینکر اور جو بلا اسے کہتے ہیں نا دینی سکالر. میرا چیلنج ہے یہ صفحہ جو سامنے ہے یہ مجھے پڑھ کے سنا دے, میں 10 کروڑ اس کو انعام دوں گا. یہ میڈیا والے تصویر بھی بنا رہے ہیں, بے شک اس کو جیل میں لے جائیں اس کے پاس, وہ یہ پڑھ کے سنا دے غلطی کے بغیر. عربی میں لکھا ہوا ہے, اور عربی بھی بابوں کی وہ بات کرتا ہے نا, ہمارے بابے کی لکھی ہوئی ہے, اور بابے بلے شاہ کے پیر بابا شاہ عنایت قادری ان کی لکھی ہوئی ہے. تو 10 کروڑ کو تھوڑے تو نہیں, 10 کروڑ دوں گا اگر یہ ایک صفحہ پڑھ دے. پوری کتاب پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے, اور میں نے تو اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ پنجاب یونیورسٹی کے مخطوطوں میں اس کا مخطوطہ پڑا ہے. افغانستان تک یہ کتاب اس وقت پڑھائی جاتی تھی, یعنی یہ اس کے کلمی نسخے عربی میں. تو اس کو تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی. میں کہوں گا چوآں کرمے کے در سنگے نہاست, زمین و آسمان او ہماست. کہ ایک اتنا سا پتھر ہو, اتنا سا, جب پتھر چھوڑو, وہ جس کو اپلے کہتے ہیں, گوبر کی تھاپی, اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہی زمین ہے, یہی آسمان ہے. یعنی اس کے اندر, تھاپی کے اندر وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین ہے اور اوپر آسمان ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ تھاپی کے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے. یہ ہے وہ کیڑا مرزا, اسے علم و حکمت کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا, کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں. علماء و مشائخ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ مفتیوں کے قلم کیوں خشک ہیں؟ جب کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں تو یہ کانفرنس پہ کانفرنس, ریلی پہ ریلی, فتوے پہ فتوہ. اور اب روحوں کے حبیب, دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. یہ انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. کتنے کتنے بڑے مدارس ہیں, کتنے کتنے بڑے مفتی ہیں, کیوں نہیں بول رہے؟ ابھی تک ان کو بھی شک ہے. بہرحال ہم اپنا فریضہ ادا کریں. اس سلسلے میں جب ضرورت پڑی تو نکلو گے, ذرا سوچ کے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.